آج اماں میری شادی کر رہی تھی۔ جوں ہی مجھے رخصت کیا تو اماں میرے کان میں بولی، شوہر کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنا ہے۔ میں یہ سن کر آنسو بہاتی سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد شوہر کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، گھونگھٹ اٹھاؤ۔ جو ہی میں نے اپنی صورت دیکھی تو چیخ نکل گئی۔ میں مریم شاید اس دنیا کی وہ واحد لڑکی جس نے کبھی اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اماں مجھے آئینہ دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ مجھ پر بڑی سخت پابندیاں لگائی ہوئی تھی۔ اماں نہ کہیں آنے جانے دیتی تھی، نہ کسی سے ملنے جلنے دیتی تھی۔ اماں نے مجھے اپنی قسم دے رکھی تھی کہ اگر تو نے شیشہ دیکھ لیا تو اس دن تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ وہ ہر کسی سے مجھے چھپا کے رکھتی تھی، اور پھر میں نے اپنی شدید خواہش کے باوجود کبھی بھی اپنی صورت آئینے میں نہ دیکھی۔ حالانکہ اماں مجھے کہتی تھی کہ تو بہت خوبصورت ہے اور پورے خاندان میں تیرے جیسا کوئی نہیں دکھتا، تو کہیں مت جا، تجھے نظر لگ جائے گی۔ اور کبھی کہتی کہ تم اچھی نہیں دکھتی، اس لیے خود کو چھپا کے رکھو۔ یہ دونوں باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں سوچتی تھی اماں کی کون سی بات پہ یقین کروں آخر۔ اس نے اس ڈر سے گھر کے سارے شیشے توڑ دیے تھے کہ کہیں میں خود کو اس سے چھپ کے دیکھ نہ لوں، لیکن مجھے اپنی اماں کی بات ماننی تھی۔ اس کے سوا میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ اس وجہ سے اسکول بھی میں نقاب کر کے جاتی تھی، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ میرے گھر میں بغیر نقاب کے گھومتی رہتی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو سب میری تعریف کیا کرتے تھے کہ میں بہت پیاری ہوں، لیکن جب سے اماں نے پابندی لگائی تھی میں سب باتیں بھول گئی تھی۔ لیکن جب کھڑکی پہ کھڑی ہوتی تھی تو نیچے سڑک پہ آنے جانے والے لوگ مجھے مڑ مڑ کے ستائشی نظروں سے کیوں دیکھتے تھے؟ اگر میں بدصورت تھی تو ان لوگوں کو تو مجھ سے کراہت آنی چاہیے تھی نا۔ کبھی کبھی یہ ساری باتیں میرے ذہن میں چلتی رہتی تھی اور میں ان سب باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ کافی دنوں سے ایک نیا سبزی والا پٹھان گلی سے گزرنے لگا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ میں اکثر اسے کھڑکی سے دیکھتی رہتی تھی، وہ بھی آتے جاتے ہوئے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ اس دن گھر میں سبزی ختم تھی، اماں باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے سبزی والے کی آواز سن کے کھڑکی سے جھانکا، یہ وہی سبزی والا خوبصورت پٹھان تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ پوچھا، سبزی لینی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا، کیا دوں؟ میں نے کہا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اماں بھی گھر پہ نہیں ہیں۔ اس نے کہا، جو لینا ہے تم لے لو، پیسے بعد میں دے دینا، میں تو روز یہاں سے گزرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے ایک پھول گوبھی اور آدھا کلو ٹماٹر دے دو، میں کل تمہیں اس کے پیسے دے گی۔ اس نے مجھے خاموشی سے سبزی پکڑائی، شوپر دیتے ہوئے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کے مجھے دیکھنے لگا۔ میں شرما کے اندر چلی گئی، دروازہ بند کر کے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں آئی تو انہیں بتا دیا کہ میں نے آج سبزی والے سے ادھار سبزی لے کر سبزی بنائی ہے، پیسے دے دو، کل اس کو دے دوں گی۔ اس سے پیسے لے کر میں نے اپنے پاس رکھ لیے اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں بھاگی اور دروازہ کھول کے اس کی طرف پیسے بڑھا دیے۔ وہ آیا، میرے ہاتھ کو چھوتے ہوئے پیسے لے لیے۔ میں فوراً اندر چلی آئی اور کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ سڑک پر ایک ملنگ بھی گزر رہا تھا جو حق اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی اور پٹھان سبزی فروش کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب اکثر اس سے سبزی لیا کر سبزی دینے کے بہانے میرے ہاتھوں کو چھو لیتا تھا۔ اب تو وہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں زبردستی پیسے اس کی ریڑھی پر رکھ آتی اور کبھی وہ مفت میں مجھے سبزی پکڑا جاتا تھا۔ پھر ایک دن وہ مجھے سبزی دیتے ہوئے ایک خط بھی پکڑا گیا تھا۔ میں نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا اور خط اپنے دوپٹے میں چھپا لیا، اندر آ کر چھپا کے رکھ دیا۔ رات کو جب اماں گہری نیند سو گئی تب میں نے وہ خط نکال کے پڑھا تھا جس میں پٹھان نے اپنا نام اسماعیل بتایا تھا اور مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔
اور مجھ سے خط کا جواب مانگا تھا۔ میں نے اسی وقت کاغذ قلم اٹھا کے خط کا جواب لکھنا شروع کیا اور اس سے کہا کہ میرا نام مریم ہے، مجھے بھی تم اچھے لگتے ہو بہت، اور مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خط لکھ کے میں نے چھپا دیا، مبادا اماں نہ دیکھ لے، اور میں بستر پر لیٹ کے پٹھان کے بارے میں سوچتے سوچتے چادر اپنے اوپر کھینچ کے سو گئی۔ اگلے دن میں جھاڑو دے رہی تھی کہ سبزی والے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ دل کی تیز ہوتی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے میں خط لے کے دروازے پہ گئی۔ اس نے سبزی میری طرف بڑھائی تو میں نے خط اس سے دے دیا۔ اسی وقت وہ ملنگ بابا آتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آئی، باورچی خانے میں سبزی رکھی اور چھری اٹھا کے سبزی چھیلتے ہوئے سوچنے لگی کہ بقول اماں کے میں بدصورت ہوں تو یہ خوبصورت سبزی والا پٹھان کیوں مجھ پہ فدا ہو گیا؟ کیا اس کی آنکھیں خراب ہیں؟ اسی طرح یہ خط و کتابت کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا ہمارے بیچ میں۔ میں اس سے خط میں پوچھا کرتی کہ تمہیں میں کیسے پسند آ گئی، تمہیں مجھ میں کیا اچھا لگا؟ وہ لکھتا، مجھے تمہاری ہر ادا پسند ہے، تم بہت پیاری ہو، میں تمہیں تب سے پسند کرتا تھا جب تم کھڑکی سے جھانکتے ہوئے مجھے دیکھا کرتی تھی۔ میں جو اماں کی باتیں اور بے جا روک ٹوک سن سن کے احساس محرومی کی شکار ہو گئی تھی، اسماعیل کی محبت پا کے میرا اعتماد بحال ہوتا جا رہا تھا کہ ایک دن محلے کی ایک عورت اماں کے پاس بیٹھی تھی اور وہ دونوں میرے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، ان کی آواز یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ خالہ اماں سے کہہ رہی تھی کہ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی رشتہ وشتہ دیکھا تم نے؟ میری اماں آ بھر کے بولی، نہیں، اور مریم سے کون شادی کرے گا؟ میں نے نہیں کرنی اس کی شادی وادی۔ اماں نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، اے کیوں بھلا، اچھی ٹھیک ٹھاک تو دکھتی ہے مریم، مل جائے گا رشتہ، خالہ نے کہا۔ اور یہ باتیں سنتے ہوئے چائے کو ابلتا ہوا دیکھ کر میرا دل بھی جلنے لگا تھا۔ اس کا مطلب اماں میری شادی نہیں کروانا چاہتی۔ میں نے اپنے پٹے سے اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھے اور میں چائے نکال کے خالہ کو دے آئی۔ کبھی کبھی اماں کی باتیں میرے دل کو چیر دیتی تھی۔ میں ساری رات اپنے دکھ پہ روتی رہی۔ صبح اٹھ کے کام کرتے ہوئے سبزی فروش کی آواز کان میں پڑی۔ میں جھاڑو لگاتے لگاتے رک گئی اور پھر سے اپنے کام پر لگ گئی۔ میرا دل ہی نہیں کیا کہ اسماعیل کے سامنے جاؤں۔ 2 دن میں نہیں گئی، تیسرے دن وہ دیر تک دروازے کے سامنے کھڑا آوازیں لگاتا رہا۔ اماں گھر پہ نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور کہا، سبزی نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ وہ واپس آیا اور شکوہ کیا کہ میں کیوں نہیں آ رہی دروازے پر۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں، اماں ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دیں گی، تم مجھے بھول جاؤ، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ ناراض ہو کے کہنے لگا، شادی تو میں تم ہی سے کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور وہاں ملنگ بابا کو آتا دیکھ کر اپنا ٹھیلا کھینچتا ہوا دوسری گلی میں مڑ گیا۔ میں اندر آ کے رونے لگی۔ اگلے دن میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ اسماعیل نے آواز لگائی۔ میں نے جھٹ سے ہاتھ دھو کے دوپٹے سے پونچھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس نے سبزی کے ساتھ مجھے خط پکڑائی اور گلی میں مڑ گیا۔ سارے کام کاج نپٹا کے میں اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ سو گئی تب میں نے وہ خط نکالا اور کھول کر پڑھنے لگی، جس میں اسماعیل نے لکھا تھا کہ اپنی اماں سے بات کرو، مانتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں یہاں سے بھگا کے لے جاؤں گا۔ خط کا جواب ضرور دینا، فقط تمہارا اسماعیل۔ میں جواب لکھنے لگی کہ اسماعیل، اماں سے بات کرنا ہی فضول ہے، وہ میری شادی کروانا ہی نہیں چاہتی، اس لیے میں نے سوچا بھاگ کے شادی کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ میں تیار ہوں کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ خط لکھ کے میں نے چھپا کے رکھ دیا۔ صبح ہوتے ہی سبزی والے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں دوڑتی ہوئی دروازے پر گئی اور دروازہ کھول کے اسے خط پکڑا کر دروازہ بند کر کے چلی آئی۔ کچھ دن یوں ہی خط و کتابت چلتی رہی اور دونوں کی متفقہ رائے سے گھر سے بھاگ کر شادی کرنا طے ہو گیا۔ اب بس موقع کا انتظار تھا۔ اس رات میں پوری تیاری کر چکی تھی۔ گھر سے بھاگنے کی سامان تو کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس۔
चंद जोड़े पैक कर लिए थे बैग में। अब अम्मा के सोते ही यहाँ से निकल जाना था मुझे। अम्मा देर तक जाग के कपड़े सीती रही। खुदा खुदा करके जोड़ा सिल गया था। उसे तय करके शॉपर में डाल के सिलाई मशीन से अम्मा उठ गई। जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अम्मा गहरी नींद में चली गई हैं, तो मैं आहिस्ता से चारपाई से उठी, तकिए के नीचे से चादर निकाल के ओढ़ ली और चारपाई के नीचे से बैग उठा के कंधे पर डाल के दबे पांव बाहर निकली। बाहर निकल के चप्पल पहने और छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मुझे छत से छलांग मारकर कूदना था, क्योंकि दरवाजे को अम्मा रात में ताला लगा कर रखती थी। मैं खामोशी से बिना आवाज के छत पर पहुंची। नीचे देखो तो इस्माइल खड़ा था। छत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं थी। मैं आसानी से छलांग मारकर कूद गई थी। मुझे इस्माइल ने सहारा देकर उठाया। मैं उसके साथ जाने लगी तो उसी वक्त न जाने कहां से वो मलंग आ गया और मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक दिया। जी हाँ, ये वही मलंग था जो हर वक्त गली के फेरे लगाता था और हक अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहता था। मुझे पीछे कहाँ जा रही थी लड़की? तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? तुम्हें उस पर तरस नहीं आया जो उसकी इज्जत रोंदने चली थी? मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। मेरे हाथ को मजबूती से थामे हुए था। उस मलंग ने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से इस्माइल का गिरेबान। उस पे थप्पड़ों की बौछार करते हुए उसे धक्का दिया और बोला, शक्ल गुम करो अपनी, आइंदा यहाँ दिखाई दिया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनते ही इस्माइल वहां से भाग गया। मैं रो रो कर उसे पुकारती ही रह गई। अब मलंग मुझे घसीटता हुआ दरवाजे तक लाया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद अम्मा ने बौखलाई हुई शक्ल के साथ दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही मुझे उस मलंग के साथ वहां देखकर चिल्लाने लगी कि ये सब क्या है। मैं बस रोती रही। मलंग मुझे घसीटता रहा। अंदर लाकर धक्का देकर बोला, ये तेरी इज्जत मिट्टी में मिला के सब्जी वाले के साथ भाग रही थी, संभालो इसे। अम्मा ये सुनकर अपनी छाती पीटने लगी और फिर मुझ पर चढ़ दौड़ी, मारती रही और मैं खामोशी से पिटती रही। कमबख्त, घर से भाग रही थी, कौन तुझे ब्याहेगा? तूने अपनी शक्ल देखी है? अम्मा मुझे रोते हुए बोली। ये सुनकर मलंग, जो दरवाजे से निकल रहा था, वापस मुड़ा और मुड़कर कहने लगा, मुझसे शादी करोगी इसकी? अम्मा के हाथ ये सुनकर रुक गए। बोली, तू क्या करेगा इससे शादी? हाँ, मैं करूंगा इससे शादी, वो कहने लगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, अम्मा बोली। ठीक है, तो फिर इस जुमे को मैं आऊंगा और इसे निकाह करके ले जाऊंगा। ये कहकर वो चला गया। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, अम्मा के पैर पकड़े कि मेरी शादी इस मलंग से ना करो, मगर वो नहीं मानी और बोली, कौन सा वो मलंग तुझसे शादी करेगा? ऐसे ही एक बात करके गया, तुम देखना वो नहीं आएगा। उस दिन जुमा था। मैं परेशान थी कि कहीं सचमुच वो मलंग ना आ जाए मुझसे शादी करने। काफी वक्त गुजर गया, वो ना आया तो मैं खुश हो गई और शुक्र अदा किया। इस्माइल ने तो पलट के मेरी खबर तक ना ली। उसकी झूठी मोहब्बत के दावों पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं क्यों उसकी बातों में आ गई थी कि अचानक दरवाजा खटका। मैं चौंक गई। अम्मा दरवाजे पर गई तो एक खुश शक्ल नौजवान वहां खड़ा था। उसके साथ 2 गवाह और काजी भी था। अम्मा से कहने लगा, मैं वही मलंग हूँ जो उस दिन तुमसे तुम्हारी बेटी के साथ शादी का वादा करके गया था। अम्मा खुश होकर उसको अंदर लाई, इज्जत के साथ सबको बिठाया। मैं अभी तक हैरान कि ये वही बेढंगा मलंग है जो आज एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मेरे सामने है। थोड़ी देर में मेरा उसके साथ निकाह हो गया था और फिर मैं आंसू बहाती ससुराल आ गई। कुछ देर बाद मेरा खूबरू शौहर कमरे में आया और मुझे हाथ से घसीटता हुआ शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, घूंघट उठाओ। जो ही मैंने अपनी सूरत देखी तो चीख निकल गई। मैं वहां से फौरन पीछे हटी। मुझ पे लर्जा तारी हो गया। तो अम्मा सच कहती थी, मेरी शक्ल किसी
ہیبت ناک جانور جیسی تھی۔ میرا شوہر مجھے چپ کروا رہا تھا اور بولا کہ جو تم دیکھ رہی ہو وہ حقیقت کے برعکس ہے۔ جو کیفیت تم پر گزر رہی ہے میں اس کیفیت سے گزر چکا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیسے؟ وہ بولا اس کا جواب تمہاری اماں کے پاس ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ مجھے اماں کے پاس لے آیا اور بولا کہ تمہاری بیٹی کی اس جانور جیسی شکل کے پیچھے کیا راز ہے؟ اپنی بیٹی کو سب بتا دو۔ اماں رونے لگی اور کہنا شروع کیا، میری اماں جادو ٹونے پر بہت یقین رکھتی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی انہیں عملیات اور جادو ٹونا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کسی پہنچے ہوئے عامل بابا کے پاس جاتی تھی سیکھنے، وہاں سے آ کر اپنے گھر پہ وہ عمل کرتی تھی۔ میرا باپ کسی عورت کے چکر میں تھا، اس وجہ سے میری اماں وہ عملیات ان پر اور اس عورت پر کرتی تھی تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا پیچھا چھوڑ دیں۔ پھر ایک دن اماں اب کافی عملیات سیکھ گئی تھی، اڑوس پڑوس کی عورتوں کو تعویذ گنڈے دیتی، ان کے لیے شیطانی عملیات کرتی رہتی۔ ایک طرح سے اس نے ان شیطانی عمل کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا۔ عورتیں عمل کرواتی اور اماں کو پیسے دے کے آتی اور اماں کو پیسے دے کے چلی جاتی۔ ایک دن ایک عورت اماں کے پاس آئی اور کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اس شخص کے ہاں پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تو وہ میری بیٹی سے شادی کر رہا تھا۔ جوں ہی شادی کے دن قریب آئے پتہ چلا کہ اس کی پہلی بیوی امید سے ہے، اب وہ میری بیٹی سے شادی نہیں کر رہا۔ تم کوئی ایسا عمل کرو کہ اس کی پہلی بیوی مر جائے، میں تمہیں بہت پیسے دوں گی۔ اماں بولی میں کسی کو مارنے کا عمل کیسے کروں؟ میں تمہیں ایسا عمل نہیں کر کے دوں گی، تم جاؤ۔ لیکن وہ عورت نہ مانی اور بہت گڑ گڑانے لگی اور بہت پیسوں کا لالچ دیا اماں کو، تو بالآخر اماں مان گئی اور اس کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ عورت بچے کو جنم دے کر چل بسی۔ اس واقعے کے کافی دنوں بعد ایک دن کسی بابے سے اماں ایک نیا عمل سیکھ کے آئی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ بابے نے کہا تھا کہ یہ عمل بہت بھاری ہے، دھیان سے کرنا، اس عمل کے کرنے سے تمہارے شوہر کو وہ عورت خوبصورت عورت کی جگہ کوئی بھیانک جانور کی شکل نظر آئے گی اور وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا اور اس کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ عمل تمہیں 40 دن تک کرنا ہوگا۔ دھیان رہے عمل الٹا بھی پڑ سکتا ہے، میری اماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ روز ابا کے گھر سے جانے کے بعد یہ عمل کرتی، آگ جلا کر اس میں کچھ تعویذ جلاتی تھی اور تعویذوں کے جلنے کے وقت منتر پڑھتی رہتی تھی۔ ایک دن تعویذ جلا کے منتر پڑھنے لگی تو منتر کے کچھ لفظ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بار بار وہی منتر دہراتی گئی اور کچھ غلط لفظ استعمال کیے جس سے آگ بجھ گئی اور منتر الٹا پڑ گیا تھا۔ اسے بہت گھبراہٹ ہونے لگی، کانپنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو روز یہ منتر پڑھتی تھی تو آج کیا ہو گیا آخر؟ اب کیا ہوگا؟ اس نے فوراً اٹھ کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور سکھ کا سانس لیا کہ اس کی شکل نہیں بگڑی تھی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں وہاں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں نے زور سے چیخ ماری۔ میں بہت ڈر گئی، رونے لگی کہ اماں کو کیا ہو گیا۔ میری اماں رونے لگی اور سمجھ گئی کہ عمل الٹا ہونے کا اثر اس پر نہیں اس کی بیٹی پر پڑا ہے۔ تب سے ابا بھی واپس نہیں آئے، اسی عورت سے شادی کر کے اسی کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ تب سے اماں نے جادو ٹونے اور عملیات سے توبہ کر لی تھی۔ تب سے اس نے سارے شیشے توڑ دیے کہ میں خود کو نہ دیکھ پاؤں۔ کبھی کبھی میں اماں کی خود پہ لگی ان بے جا پابندیوں سے اکتانے لگ جاتی تو دروازے پہ جا دیتی تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ ماضی میں جادو ٹونا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا اثر الٹا پڑ گیا اور میری بیٹی کی شکل بگڑ گئی۔ میں نے ایک عورت پر غلط عمل کر کے اسے مار ڈالا، وہ حاملہ تھی، اس کا بچہ بچ گیا لیکن وہ خود مر گئی، اسی کی سزا مجھے ملی ہے، وہ شرمندہ ہو کے بتا رہی تھی۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی اور میرا شوہر بولا، جانتی ہو وہ عورت کون تھی؟
وہ میری ماں تھی جس کو تم نے مار ڈالا۔ اماں اور میں حیرت سے اس کو تکنے لگے۔ وہ کہتا رہا کہ اس عمل سے میری ماں تو مجھے جنم دے کر مر گئی، مگر میری شکل کسی بھیانک جانور جیسی دکھتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کے بولا، تم صرف اپنی ماں کو اور اپنے آپ کو ہی بدصورت دکھائی دیتی ہو، دوسرے لوگوں کو نہیں۔ جبکہ میں سب کو ہی بدصورت دکھائی دیتا تھا، سب کو مجھے دیکھ کر کراہت آتی، لوگ گھن کھاتے مجھ سے۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو کسی درس گاہ میں پناہ لے کر بیٹھ گیا، وہاں درس گاہ کے کام کاج کرنے لگا۔ وہاں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے، روز مجھ پر دم درود کرتے، دم کیا ہوا پانی مجھے پلاتے اور مجھے کئی وظیفے بتائے کہ بیٹا تم یہ وظیفے دن رات پڑھتے رہو، تم پر کسی عورت نے غلط عمل کیا جس سے تمہیں بھی نقصان ہوا اور اس کی بیٹی کو بھی، تم یہ وظیفہ پڑھو گے تو ان کی برکت سے اس شیطانی عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر میں دن رات وہ وظیفے دل لگا کر پڑھنے لگا، روز بزرگ کا دم کیا ہوا پانی پیتا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا۔ اور ایک دن میرے رب نے میری سن لی اور اس عمل کا اثر مجھ پر سے ختم ہو گیا۔ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھتا کہ میں کیسا دکھتا ہوں، وہ کہتے تم بہت خوب رو نوجوان ہو۔ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے محلے اپنے گھر واپس آ گیا اور سب کو واقعہ سنایا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں عورت یہ عمل کیا کرتی تھی بہت پہلے، اب اس نے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہارے گھر تک پہنچ گیا تم سے پوچھنے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہاں دیکھا کہ تمہاری بیٹی روز سبزی والے سے باتیں کرتی ہے اور خط لیتی اور دیتی ہے، اور یہ لوگ گھر سے بھاگنا چاہتے تھے۔ مجھے یہ سب گوارا نہ ہوا کہ اپنے ہوتے ہوئے یہ سب ہونے دوں، اس لیے اس رات میں تمہارے گھر کے باہر پہرا دے رہا تھا اور اس کو بھاگنے سے روکا۔ اس نے سارا قصہ سنایا تو میری اماں اس کے پیروں میں گر کے اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ بولا میری شکل ٹھیک ہو گئی، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن میں چاہتا تھا تم اپنی بیٹی کو سب بتاؤ۔ میں یہ سب سن کر اتنا بولی، اماں تم ٹھیک کہتی تھی، میری شکل واقعی بہت بری ہے، کسی بدصورت جانور جیسی۔ میں روتے ہوئے بولی، نہیں مریم، میرا شوہر اکبر کہنے لگا، تم سب کو خوبصورت دکھائی دیتی ہو، صرف تم کو اور تمہاری ماں کو بھیانک جانور جیسی لگتی ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں درس گاہ لے جاؤں گا، وہاں سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں اور اماں اسے مشکور نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج 40واں دن تھا مجھے درس گاہ پر بزرگ کا دیا ہوا پانی پیتے ہوئے، دم درود کرواتے ہوئے۔ میں نے ہر وظیفہ پڑھا، بہت عبادت کی، رو رو کر دعائیں مانگی تھی۔ وظیفہ پورا ہوا، بزرگ نے بتایا کہ اب تم گھر جا سکتی ہو، اس عمل کا اثر ختم ہو جائے گا صبح تک۔ ہم خوش خوش گھر آئے، شکر ادا کیا رب کا۔ صبح اٹھ کے منہ دھو کے باہر نکلی تو میری نظر شیشے پر پڑی، شیشے میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ میں شیشے کے بالکل قریب آئی اور خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ اب مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی کوئی اور نہیں، میں ہوں مریم۔